اور صاحب خان صاحب نے کافی بار کہا کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں، بہت سے الزام لگ رہے ہیں ان پہ، تو ان پہ کیا سمجھتے ہیں؟ سچائی ہے؟ کوئی صداقت ہے یا الزام ہی ہے؟ معذرت کے ساتھ جی، عمران صاحب کی یہ سچائی ہے جی، ووٹ انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں۔ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے کرنٹ سچویشن پاکستان کی سیاست کی۔ سیاست تو عرصہ دراز سے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، لیکن اب کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف گھروں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین UC 77 وقار حسین ڈار صاحب۔ وقار صاحب، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سیاست کا رخ بدل گیا، مذاکرات چل رہے ہیں، ساتھ میں گرفتاریاں چل رہی ہیں، گھروں کے بختر بند گاڑیاں ٹکریں مار مار کے دروازے توڑ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علین پاکستان کو اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں۔ یہ ملک کی جو سیاست ہے، اس نے یہ ان کی ذاتی ایک انداز ہے پرانا، گاڑیاں چاہے ادھر جا کے لگیں بختر بند گاڑیاں گیٹ کو، تو یہ سیاسی پریشرز ہوتے ہیں، یہ ان کے بڑوں کے معاملات ان کو بڑوں تک رہنے دیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے غریب کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، ہمیں اس کی فکر کوئی نہیں ہے۔ ہم سیاسی جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اس کو گرفتار کریں، اس کو گرفتار ہے، اس سے کیا ترقی ملی؟ غریب کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ میں قوم سے تو اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہی آنکھیں کھولیں، لیڈر نہیں آنکھیں کھولتے، وہ تو اپنی الیکشن یا جو بھی اسٹریٹجی کرتے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جو آپ کا معاملہ ہے غربت اور مہنگائی، اس سے جان کیسے چھڑانی ہے وہ کوئی نہیں فکر کر رہا۔ قوم بیدار ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ ڈار صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ اقتدار کے نشے میں اتنے ہم ٹن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی عوام کی سوچ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 14 کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میں معذرت کے ساتھ جی، میں تھوڑا سا عوام کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے جی، 90 ڈیز میں الیکشن، ہم نے رونا رو رہے ہیں کہ الیکشن، یا خدا میں کہتا ہوں اس ملک میں الیکشن ضروری نہیں ہے۔ اس ملک میں غریب کو روٹی اس کی ضروری ہے یار، اس کا عزت و نفس ضروری ہے یار۔ ہمارے لوگوں کو روٹی کھانے کا میسر نہیں ہے۔ ہم 90 دن کا الیکشن اچھا الیکشن میں کیا غریب کو الیکشن لڑنا ہے؟ غریب نے الیکشن تو انہی لوگوں نے لڑنا ہے جو اجارہ دار آج کا خاندانی سیاست بن چکی ہے۔ ساری کی ساری جماعتوں میں ایک اجارہ داری ہے، سب خاندانی وراثت، یہ امیر کبیر لوگ ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یار۔ عوام کو کیا ملنا ہے؟ الیکشن ہوگا، پہلے بھی ہوتے رہے، آج سے اتنا عرصہ مطلب 40 سال سے الیکشن ہی ہو رہے ہیں نا، عوام کو کیا ملا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں قوم بیدار ہو، قوم آنکھیں کھولے۔ ان الیکشنوں کو ہونے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا، نہ ہونے سے آپ یہ کریں کہ قوم، میں کہتا ہوں ان لیڈروں کو شرم کرو کہ آپ بہتر ہے کہ اس قوم کو جو جس حالت میں پہنچا دیا، پیٹرول 300 روپے لیٹر اور آگے روٹی کھانے کو میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گندم بہت اچھی دے دی ہے، تو سنبھالو، اس غریب قوم کا حال کرو، ڈالر کو کنٹرول کرو، تو ان کی معیشت ٹھیک کرو تاکہ غریب روٹی کھا سکے، عزت کی زندگی گزار سکے۔ یہ الیکشن جو نا، یہ سمجھ لے ایسے ہی ہے جیسے بچوں کا، آپ کوئی بھی گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، ڈھول بجانے ہوتے ہیں، لوگوں نے مہندیاں رچانی ہوتی ہے، یہ ہمارے الیکشن ویسے ہی بن چکا ہے۔ 5 سال بعد یہ الیکشن، یہ ایسے مہندی رچانا، یہ آتے ہیں، جیت کے چلے جاتے ہیں، پھر غریب ادھر ہی کھڑا رہتا ہے۔ وقار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن حل نہیں ہے، PTI کہہ رہی ہے الیکشن ہوں گے تو ہم ملک سنبھالیں گے، اس کا حل الیکشن ہے، PDM کہہ رہی ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ دونوں جماعتیں آپس میں کافی عرصے سے لڑائی لگی ہوئی ہیں، لڑ رہی ہیں آپس میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل اس کا کیا ہے؟ کیا مہنگائی توڑ صرف الیکشن ہی ہے، یا اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، ڈالر کی پرائس گر جائے گی، کم ہو جائے گی، مہنگائی کنٹرول میں ہو جائے گی، شہباز حکومت آئے گی، مہنگائی کنٹرول، اس سے تو زیادہ نقصان ہو گیا ملک کو، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان کا کس حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن نہیں ہے حل تو کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں جی، 40 سال سے جو مختلف بیچ میں 1-2 ٹائم گزرے ہیں مارشل لا کے، الیکشن ہوئے ہیں نا، تو کیا ملا ہے؟ کیا ترقی ہوئی ہے؟ آپ تھوڑا سا موازنہ کریں نا کہ آپ کو جب ایک پرانے ادوار میں لوگ عزت کی روٹی کھاتے تھے، گھروں میں صحن میں سوتے تھے، گھروں کی دیواریں نہیں تھی، تالے نہیں تھے لگے ہوئے ہوتے تھے، ہر لوگوں کا بیل ڈنگر مال سونا چاندی ہر چیز محفوظ تھی۔
وہ اچھا تھا یا یہ سیاسی حکومت جو ہے ہمارے لیے ایک سار پر سوار کر دیا الیکشن یار اس نے ملک کو آج تک آپ ہم لوگ تجزیہ کریں کہ اس نے آج تک ملک کو کیا دیا ہے. میرے حساب سے اس نے سوائے ملک کو اور قوم کو تباہ کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا. اس سے زیادہ بہتر ہمارے پرانے ادوار کی معیشت بھی تھی, ہمارے پاس اسٹاک بھی تھا, ہمارے پاس ڈالر بھی تھے, ہم مضبوط تھے. آج ہم دن بہ دن مذاق بن چکے ہیں. یہ سیاست نے تو لوگوں کو, سیاست سے تو ایک قسم کی جو ہے ایسی حالت ہے کہ لوگ اس کو جیسے کہ نفرت کی طور پر دیتے ہیں, لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ بند کریں. میں اس تجویز دوں گا, بے شک کوئی کسی پارٹی کے خلاف یا کسی کے حمایت میں نہیں دوں گا. میں اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی 5 سال کم از کم الیکشن کو نہ کرائیں, اس ملک کی معیشت کو صحیح کریں, اس ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر کے. کون کرے گا, کون کرے گا؟ دیکھیں اس کے لیے حکومت ٹیکنوکریٹس حکومت بنائی جا سکتی ہے, مختلف پارٹیوں سے بندے بنا کر ایک ایسی حکومت بنائی جائے, غیر سیاسی حکومت بنا کے 5 سال اس ملک کو یار مضبوط کرے. دیکھیں یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, آج آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے سے کچھ نزدیک ہے یا بچ رہا ہے. آگے چل لیں, اگر اسمبلی وجود میں آتی ہے, ایک ایم پی ہے ہر حلقے کا, آپ 1 مہینے میں اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں, ایک ایم این اے کو دیں, تو مجھے بتائیں جب یہ کیوں مانگے گے؟ وہ تو اپنی ڈیولپمنٹ علاقے کے لوگوں کی ترقیاتی کاموں کی تو ڈیمانڈ کریں گے. مجھے بتائیں ملک کے حالات نہیں ہیں, آپ ڈیولپمنٹ اور علاقے کی ترقی کرنے کے لیے جب فنڈ مانگیں گے کہاں سے دیں گے؟ وہ اس سے زیادہ عوام خراب ہوگی. بہتر یہ کچھ عرصہ کے لیے جب یہ اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں, منسٹر ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, ان کے سٹافس ہوتے ہیں, اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ کا ملک اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کم از کم اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کو ڈیفالٹ سے بچائیں. الیکشن 5 سال بعد کروا لینا, ملک کو بچائیں سارے مل کے. اچھا وقار صاحب, پچھلے چند دنوں سے جب آپ کا انٹرویو میں نے نہیں کنڈکٹ کر رہا تھا تو ایک لگاتار انڈیا کے اندر گاڑیاں آ رہی ہیں, مرسڈیز آ رہی ہیں, لانچ ہو رہی ہیں, ایپل اسٹور لانچ ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر دھیرے ایک نئی آڈیو لانچ ہوتی ہے, اور ریسنٹلی بھی آڈیو لانچ ہوئی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف جو بیانیہ چل رہا ہے ٹکٹوں کا, بڑی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹکٹ فروخت کر دیے, اور کسی نے پہلے خود کہتے فروخت نہیں کیا, پھر فروخت. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میرے بھائی آپ بنانے کی بات ہی کر رہے ہیں, لیکن کہاں ہمارے ملک میں یہ جو آپ کا الیکشن اور ووٹ اور یہ سارا کچھ ہے, ہمارے ملک میں یہی انڈسٹری لگی ہے, اور کیا لگا کے کریں گے؟ بس یہ ملک میں الیکشن کا ایک مسئلہ ہے, اسی ملک کو الیکشن سے ہی چلنا ہے, اسی ملک میں اسی سے انڈسٹری, یہی ان کی انڈسٹری ہے. ہمارے ملک میں اور انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں. اسے غریب کام کرے گا, اس کو پیسہ ملے گا, وہ غریب ترقی کر جائے گا. کیوں لگائیں انڈسٹری؟ اچھا وقار صاحب, خان صاحب نے کافی بار کہا کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں, بہت سے الزام لگ رہے ہیں ان پہ, تو ان پہ کیا سمجھتے ہیں؟ سچائی ہے, کوئی صداقت ہے یا الزام ہے؟ عبادت کے ساتھ جی عمران صاحب کی یہ سچائی ہے جی, ووٹ انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں. تو یہاں میں آپ کو بات کہتا ہوں, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا, صرف فرق یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہو گیا ہے, کچھوں کا ظاہر نہیں ہو رہا. یہ باقی جو ہے نا, یہ انہوں نے بھی, یہ بھی خالی کو نہیں ہے, یہ بھی پیسے لیتے ہیں, پارٹی کے نام پر پیسے لیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. کسی غریب کو میں کہتا ہوں نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور جماعتیں ہیں. مجھے بتائیں سوائے جماعت اسلامی چھوڑ کے, یا نئی جماعت آئی ہے, لبیک آئی ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے جس نے کسی غریب کو ٹکٹ دیا ہے؟ سب طرف سے تحفے تو آئے, وہ بھی پیسے چاہتے ہیں. وقار صاحب, آپ بھی تو چیئرمین سے اوپر آنے لگے, آپ بھی تو ایم این اے کا الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں تھے, کوئی آفر آپ کو نہیں آئی؟ نہیں, پارٹیوں نے رابطے تو کیے ہیں, لیکن وہی پارٹیوں نے کی. صداقت ہے جن میں جماعت اسلامی ہے یا لبیک ہے, ٹھیک ہے. یہ باقی لوگ کیوں رابطے کریں گے؟ انہوں نے تو وراثت جو بنائی ہوئی ہے, انہوں نے مجھ سے کیوں رابطہ کرنا ہے؟ دوسرا یہ جو ہے نا خرچ, وہ دیکھتے ہیں جی یہ امیدوار جو ہے نا 10-20 کروڑ روپیہ لگا سکتا ہے, وہ تو اس کو کھڑا کرتے ہیں. کیونکہ اس ملک کے اندر سیاست ہی یہی ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے صرف الیکشن لڑ کے جیت کے بس ملک کا نظام کنٹرول کرنا ہے, باقی انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. دعا کریں ہمیں ایسے وہ لوگ ملیں جو ٹھیک ہے الیکشن لڑیں, جیت کرائیں, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس قوم کی ترقی کے لیے کچھ کریں. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو بار بار دے رہا ہوں جی, اور میڈیا نے اتنے پیغام جاری دے دیے ہیں, میڈیا نے اتنا آسان کر دیا ہے. آپ کسی کو بات کو کریں تو عقل کی بات, وہ ہمیں آگے سے 1000 عقل کی باتیں سناتا ہے. ہم سے زیادہ لوگ شعور والے ہو چکے ہیں, ہم سے زیادہ لوگ علم والے ہو چکے ہیں. پر ان کے لیے یہی ہے یار, اپنے اباؤ جہاز سے پوچھ لیں کہ ہمارا راستہ کون سا صحیح ہے, اور بہتر یہی ہے کہ یہ جتنے پرانے لوگ ہیں ان سے تجربہ اور نہ کریں. نئے لوگ
پڑھے لکھے بچے جو نوکریاں کی تلاش میں ہیں، میں کہتا ہوں وہ اسمبلی کی نوکری تلاش کریں، وہ MNA بنیں، الیکشن لڑیں، MPA کا الیکشن لڑیں. یہ سب سے بڑی نوکری ہے. قوم کی خدمت بھی ہوگی، آپ اپنے مقام پر بھی کھڑے ہو جائیں گے. کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا. ایک اوپن بات کر دیتا ہوں، میں ان بچوں کو کہتا ہوں اور کچھ نہ ہوگا تو آپ کو الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائیں، آپ کو کچھ نہ ہوگا تو آپ کو نوکریاں ضرور مل جائیں گے. کیوں؟ یہی لوگ آپ کو نوکریوں کے سرٹیفکیٹ گارنٹیاں دے جائیں گے. چلے یار اب اتنا بھلا ہو جائے گا. آپ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائیں، آپ کم از کم MNA MPA نہیں بنے گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو نوکریاں ضرور مل جائیں گی. چلے کسی طریقے سے بھی مل جائیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کو نوکری مل جائے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، وقار حسین ڈار صاحب جب بھی ملے، جب بھی انٹرویو کیا تو ایک بات ان کی دہرائی جاتی ہے، ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، میرٹ پہ آگے آنا چاہیے، الیکشنز لڑنے چاہیے. جب پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا ملک چلا جائے گا، قسم سے سنبھل جائے گا. اور ایسے جو جاہل ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ مین یہی ہے کہ ہم جب پڑھے لکھے آگے نہیں آتے، سیاست میں قدم نہیں رکھتے، تو ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. کیسے ایک MPhil کیا ہوا اس کے اوپر میٹرک والا آ کے بیٹھ جائے تو کیسے وہ نظام چلے گا؟ اس نے تو پھر وہی کرنا ہے جو اس کی میٹرک والی سوچ ہے، اس نے اسی لیول پہ لے کے جانا ہے ملک کو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.